اس ویڈیو کو نا آپ نے اسکپ نہیں کرنا، میں تمام اسٹوڈنٹ سے ریکویسٹ کروں گا، کیونکہ اب جو آپ کو ایشو آ رہا ہے، آپ کے منہ سے جو کمنٹس آ رہے ہیں وہ یہ آ رہے ہیں کہ جب میرٹ لسٹ میں نام آ جاتا ہے تو اس کے بعد ہمیں کون کون سے مین ڈاکومنٹس کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو دیکھیں، یہ ویڈیو پوری دیکھ لیں، اسکپ نہیں کرنا، کیونکہ آپ کی ہیلپ کے لیے اگر میں ویڈیوز بنا رہا ہوں تو آپ لوگ یعنی کہ موسٹلی جو کمنٹس کر رہے ہیں میں اس کے اوپر ہی ویڈیوز بنا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ شاید کسی کا کمنٹس میری نظر سے چوک جاتا ہے، اس کے لیے میں آپ سے سوری کرتا ہوں، باقی آلموسٹ میں سارے کمنٹس کے رپلائی دے رہا ہوں جتنا مجھ سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کل ویڈیوز نہیں آ پائیں اتنی زیادہ، کیونکہ کل یہ تھا کہ میری موبائل کی بیٹری لو ہو گئی تھی، اس کے بعد میں لیٹ واپس آیا، اس کے بعد موبائل چارج کیا تو انٹرنیٹ نہیں آ رہا تھا۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں ایک ریکویسٹ کروں گا تمام دوستوں سے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ تک ہر ویڈیو جو پہنچتی رہے۔ بیل نوٹیفیکیشن بھی پریس کر لیں، اکثر دوست کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن نہیں ملتا، تو آپ بیل نوٹیفیکیشن پہ پریس کریں گے نا، آل پہ کلک کریں گے تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ اب آپ کا ایڈمیشن ہو گیا، میرٹ لسٹ میں آپ کا نام آ گیا، تو سب سے پہلے یہ بات کر لیتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ میرا اب ایڈمیشن ہو گیا۔ اس کے لیے آپ کو یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر جانا پڑے گا، لاگ ان کرنا پڑے گا۔ میرٹ لسٹیں لگی ہوں گی ہر پروگرامز کی، اگر جس بھی پروگرامز میں آپ نے اپلائی کیا ہے اس تمام پروگرامز کی کیا لگیں گی، لسٹ لگی ہوگی۔ چاہے آپ نے بی ایس فزکس میں اپلائی کیا، بی ایس انگلش میں اپلائی کیا، بی ایس انجینئرنگ میں اپلائی کیا، بی ایس فوڈ سائنسز میں اپلائی کیا، تو جب آپ یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر جاؤ گے نا تو وہاں پر آپ کو آلموسٹ تمام لسٹیں 3 نومبر کے بعد ہی لسٹیں لگیں گی۔ 3 نومبر تو کلوزنگ ڈیٹ ہے نا، یعنی کہ 7 کو میرے خیال سے پہلی مارننگ کی لسٹ لگنی ہے، اس کے بعد 2 لسٹیں اور مارننگ کی لگیں گی، دین جو ہے ایوننگ کی لسٹیں لگیں گی۔ اب فار ایگزامپل آپ کا پہلی لسٹ میں نام آ جاتا ہے مارننگ میں، تو آپ کو آگے کیا کرنا ہے؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ آپ کو یہ کنفرمیشن ہو، آپ یہ چیک کرتے رہنا ہے کہ میرا میرٹ لسٹ میں نام آ بھی گیا یا نہیں آ گیا۔ وہ یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر بھی چیک کر سکتے ہو آپ۔ ویسے اگر میں کوشش کروں گا کہ میں بھی آپ کو دکھاتا رہوں کہ کون سے ڈپارٹمنٹ کی کتنی زیادہ وہ ہے، تو یہاں پر میں نے آپ کے سارے ڈاکومنٹس کی نا ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے۔ یہ ڈاکومنٹس آپ کو اپنے ساتھ لانے ہیں، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے نا، تو ان ڈاکومنٹس کو اپنے ساتھ لانا مت بھولیے۔ اگر آپ کو یونیورسٹی کہتی بھی ہے کہ آپ نے فار ایگزامپل یہ والا ڈاکومنٹ ساتھ نہیں لانا، تو وہ بھی جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ آپ نے ساتھ لانا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب کہ چھوٹے چھوٹے جو ڈاکومنٹس ہوں گے نا، ایون وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ ان کی ضرورت پڑتی ہی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی جب ضرورت پڑے گی، آپ لوگ گھر سے آؤ گے تو یہ ہوتا ہے کہ جب لسٹ لگتی ہے نا، اس کے لسٹ لگنے کے بعد آلموسٹ 1 یا 2 دن کے اندر ہی آپ کو ساری فیس جو ہے سبمٹ کروانی پڑتی ہے۔ تو جب آپ گھر سے آؤ گے، اتنی دور آ رہے تو آپ کے پاس اگر کسی بھی ڈاکومنٹس کی کمی ہو جاتی ہے نا، تو دین کیا ہوگا، آپ کے پاس لسٹ، وہ آپ کے پاس ڈاکومنٹس تو ہوں گے نہیں، تو آپ لسٹ میں پھر اپنا یعنی کہ فیس کیسے سبمٹ کراؤ گے، کیونکہ آپ کے پاس وہ مین جو آپ کے ڈاکومنٹس ہوں گے ان کی کمی ہوگی۔ تو یہاں پر میں نے آپ کے تمام ڈاکومنٹس کی لسٹ بنائی ہے، تو آپ ان ڈاکومنٹس کو اپنے ساتھ لانا نہ بھولیے، وگرنہ آپ دور سے آ رہے ہو تو آپ کو کافی ساری پرابلمس فیس کرنی پڑیں گی۔ سب سے پہلا جو مین ڈاکومنٹ ہے نا، وہ آپ کا آئی ڈی کارڈ بنا ہوا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا آئی ڈی کارڈ نہیں بنا ہوا تو ڈومیسیل بھی چل جائے گا، نو ایشو۔ کافی سارے اسٹوڈنٹ کے مجھے یہ میسیجز ریسیو ہو رہے تھے کہ میرا ڈومیسیل ہے یا میرا آئی ڈی کارڈ نہیں بنا ہوا ہے۔ ہاں ٹھیک، کیا بے فارم، ہاں سوری میں آئی ڈی کارڈ کی جگہ ڈومیسیل کی جگہ وہ بول گیا، بے فارم، ہاں جی، بے فارم کی ضرورت پڑے گی آپ کو۔ اگر آپ کا آئی ڈی کارڈ نہیں بنا ہوا نا، تو آپ نے اپنے ساتھ کیا لانا ہے، بے فارم کو لانا ہے۔ مطلب کہ میں یہاں پر ڈومیسیل بول گیا، ڈومیسیل بھی ضرورت پڑے گا، نو ایشو، وہ بھی ساتھ لے آنا۔ میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے ڈاکومنٹس کی آپ کو ضرورت پڑے گی، یعنی کہ سب سے مین جو پہلا آپ کا ڈاکومنٹس ہے نا، وہ ہونا چاہیے آپ کا آئی ڈی کارڈ۔ اگر آپ اپنا آئی ڈی کارڈ اوریجنل بھی ساتھ لانا اور اس کی کاپی بھی 4 سے 5 کاپیز بھی کروا لینا۔ ویسے ضرورت ایک آئی ڈی کارڈ کی کاپی پڑے گی، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس کی 4 سے 5 کاپیز کروا کے لانی ہے گھر سے ہی۔ میں تو کہتا ہوں ابھی سارے ڈاکومنٹس کاپی وغیرہ کروا لو، اوریجنل بھی رکھ لو۔ ایک فائل اوریجنل کی ہونی چاہیے، ایک فائل آپ کی جو کاپی ہیں ان کی ہونی چاہیے، کیونکہ آپ گھر سے کروا کے لاؤ گے نا، وہ آپ کو سستے پڑیں گے۔ یہاں آپ یونیورسٹی میں کسی سائڈ پہ کسی کے ہتھے چڑھ گئے نا،
آپ کو لوٹ لینا انہوں نے، جیسے کہ ہم لوٹے گئے تھے شروع کے دنوں میں. مطلب ایک کاپی ہم نے 5-5 روپے کی بھی کروائی تھی، 10-10 روپے کی بھی ہمیں یونیورسٹی والوں نے کر کے دی تھی، جو کہ آج تک ہم اپنے پیسے نہیں بخشیں گے ان کو. سب سے پہلے جی آپ کے پاس اپنا آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے، اس کا اوریجنل آئی ڈی کارڈ بھی ہونا چاہیے. دین اس کے بعد آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے، اس کی نقل بھی ہونی چاہیے، یعنی کہ فوٹو کاپی بھی ہونی چاہیے. تو دوسرا ڈاکومنٹ ہے وہ ہونا چاہیے آپ کے فادر کا آئی ڈی کارڈ CNA سے. اپنے فادر کا اوریجنل آئی ڈی کارڈ لانا مت بھولیے گا، ورنہ شاید آپ کے لیے مشکلات نہ بھی ہوں آپ نے اپنے والد صاحب کا اوریجنل آئی ڈی کارڈ ساتھ لانا ہے. میرا تو یہ ماننا ہے کہ والد صاحب کے آئی ڈی کارڈ کے ساتھ ساتھ اپنی والدہ کا بھی آئی ڈی کارڈ لاؤ. مجھے لگتا ہے ضرورت پڑ سکتا ہے. میرے ساتھ کئی دفعہ ایسے ہوا تھا کہ میں ایڈمیشن کے لیے اپلائی کے لیے جاتا تھا، وہ مجھ سے دونوں آئی ڈی کارڈ مانگ لیتے تھے. مطلب ہر یونیورسٹی کے یہ رولز نہیں ہوتے کہ وہ جسٹ آپ سے فادر کا مانگیں گے. کسی یونیورسٹی کے یہ رولز ہوتے ہیں وہ مدر اور فادر دونوں کا مانگ لیتے ہیں. پھر اس میں پھنس جاتا تھا. میں ابو کا لے کر جاتا تھا، میں کہتا امی کے آئی ڈی کارڈ کی کیا ضرورت ہے. تو اس میں پھر میرے لیے مسئلے بنے تھے کہ میں جب اتنی دور گیا ہوا ہوتا تو وہ کہتے تھے کہ امی کا اوریجنل آئی ڈی کارڈ. میں امی کا آئی ڈی کارڈ کیا کرنا ہے یار، ابو کا لے لو نا. کہتے ہیں نہیں بھائی یہ ہماری یونیورسٹی کے اصول ہے. آپ سرگودا یونیورسٹی کے اصول میں یہ اصول ہے نہیں کہ آپ نے امی کا بھی ساتھ لانا آپ نے فادر کا اپنا آئی ڈی کارڈ. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں بھی ضرورت پڑ جائے پھر آپ لوگ مطلب، کیونکہ آپ کے پاس 2 سے 3 دن ہوتے ہیں ایڈمیشن ہونے کے بعد، اس فیس کو سبمٹ کروانے کے بعد اور اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ کو سبمٹ کروانے کے بعد. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ فیس سبمٹ کرواؤ آپ وہ اپنے ایریا کے کسی بینک میں HBL میں کرواؤ، لیکن اس کے بعد جب آپ کو یونیورسٹی بلائے گی کہ آپ آ جائیں، اب اپنے سارے ڈاکومنٹس لے کے آ جائیں، تو اس ٹائم بھی آپ نے ان ڈاکومنٹس کو اپنے ساتھ لانا نہیں بولنا. اسی لیے میرا یہ ماننا ہے ابو کے آئی ڈی کارڈ کے ساتھ ساتھ اپنی امی کا آئی ڈی کارڈ بھی لے جاؤ. ضرورت پڑے تو دکھا دو، ضرورت نہ پڑے تو اپنے اسی فائل میں رکھ لو. کوئی آپ کی امی کے آئی ڈی کارڈ کو نہیں چرائے گا، ٹھیک ہے. پریشان نہ ہوں. اللہ تعالیٰ سب کی ماں کی عزت کی حفاظت کرے، ٹھیک ہے. تو ان دونوں کی نا آپ نے فوٹو کاپی بھی لازمی کروا لینی ہے. آپ کے پاس ان دونوں کی فوٹو کاپی بھی ہونی چاہیے. تو تھرڈ مین ڈاکومنٹ ہے وہ ہونا چاہیے آپ کا میٹرک کا رزلٹ کارڈ، یعنی کہ جو آپ کا میٹرک کا اوریجنل رزلٹ کارڈ ہے نا وہ ہونا چاہیے. اکثر یونیورسٹیز میٹرک کا رزلٹ کارڈ آپ سے نہیں ڈیمانڈ کرتی، لیکن کچھ یونیورسٹیز کے رولز اینڈ ریگولیشنز میں ہوتا ہے کہ وہ آپ سے میٹرک کے بھی رزلٹ کارڈ مانگ لیتی ہیں. اب آپ کا ایون ایڈمیشن FSC بیس پر ہو رہا ہے، لیکن وہ آپ سے میٹرک کا رزلٹ کارڈ کیوں مانگے گی؟ یار میں کہہ رہا ہوں نا اپنے ساتھ لانا. اگر ضرورت پڑے تو دے دینا، ضرورت نہ پڑے تو آپ کے اپنے فائلز میں رہے گی. کوئی بھی مسئلہ پریشانی نہیں ہے، ٹھیک ہے. ایک ڈاکومنٹس بڑھ جائے گا، 3-4 ڈاکومنٹس بڑھ جائیں گے. پہلے اتنی بڑی فائل تھی تو اگر سارے ڈاکومنٹس لاؤ گے تو تھوڑی اتنی بڑی فائل بن جائے گی. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ لوگوں نے فار ایگزامپل وہ آپ سے کچھ بھی ڈیمانڈ کر لیں، اس کے بعد آپ کا کیا ہوگا؟ آپ لوگ پھر گھر جاؤ گے، پھر آؤ گے، آپ کے پاس ٹائم تو ہوگا نہیں. 2 سے 3 دن ہوتے ہیں فیس سبمٹ یا ڈاکومنٹس وغیرہ سبمٹ اور ویریفائی کروانے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس اپنا میٹرک کا رزلٹ کارڈ بھی اوریجنل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو فورتھ ڈاکومنٹس ہے وہ ہونا چاہیے آپ کا FSC کا رزلٹ کارڈ. اس کا بھی اوریجنل ہونا چاہیے رزلٹ کارڈ، ٹھیک ہے. اب اس میں سے میں کچھ چیزیں ایڈ کروں گا FSC کے رزلٹ کارڈ میں. ایک دوست نے کہا کہ میرا FSC کے رزلٹ کارڈ پر میرا نام غلط لکھا ہوا، مجھے انسٹاگرام پر اس کا میسج آیا تھا. تو اس نے کہا کہ جب میں نے یونیورسٹی میں اپلائی کیا تو میں نے اپنا اوریجنل نام لکھ دیا، جبکہ میں نے اپنا سند والا نام نہیں لکھا. تو اس کے لیے یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. اب وہ اپنی سند لے کر آئے گا، ٹھیک ہے. وہ کہیں گے کہ سند کے اوپر اور نام ہے، جب تم نے اپلائی کیا تو اور نام ہے. اس کے لیے پھر مسئلہ بنے گا. اسی لیے میں آپ سے کتنی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ اب بھی اپلائی کی ڈیٹ باقی ہے. 3 نومبر لاسٹ ڈیٹ ہے. ہر چیز کو اچھی طرح دیکھ کے رول نمبر کو، اپنے ابو کا نام، اپنی مطلب جو اسکول کا نام، کہاں سے بورڈ کا نام، کہاں سے آپ نے جو چیزیں کی ہیں، ان تمام چیزوں کا آپ نے ریکارڈ اچھی طرح سے پٹ کرنا ہے جب آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے. اپلائی ایک دفعہ ہو گئی، اس کے بعد ڈاکومنٹ سبمٹ ہو گئے، اس کے بعد یونیورسٹی یہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے کوئی غلط انفارمیشن دی تو یونیورسٹی اس چیز کی ذمہ وار نہیں ہوگی. تو اس لیے آپ کے پاس اپنا FSC کا رزلٹ کارڈ اوریجنل بھی ہونا چاہیے. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر ڈاکومنٹس کی آپ 3 سے 4 کاپیز کروا کے لاؤ، اپنے ہی گھر سے، اپنے ہی محلے سے، اپنی ہی شاپ سے. وہاں سے آپ کو شاید سستا پڑے، لیکن یونیورسٹی میں شاید یونیورسٹی والی سائٹ پہ آپ کو تھوڑا بہت مہنگا پڑ جائے.
اور پھر یونیورسٹی میں بندہ کرایہ خرچے لگا کے آتا ہے نا، تو اینڈ کے اوپر جیب بالکل خالی ہو جاتی ہے، فیس بھی دیتا ہے ساری، پھر جیبیں خالی ہو جاتی ہیں، پھر ان چیزوں کے پیسے بھی نہیں بچتے۔ دین 5th نمبر پر جو آتا ہے وہ آتا ہے آپ کا ڈومیسیل۔ ڈومیسیل کی ضرورت نہیں پڑتی، میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، لیکن وہ آپ نے ساتھ لانی ہے، ٹھیک ہے، اپنا ہمیشہ جو ہے اپنے ڈومیسیل کو بھی ساتھ لے آنا، اور ضرورت نہیں پڑتی، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ کیا پتہ کسی بھی چیز کی ضرورت پڑ جائے۔ اگر ڈومیسیل نہیں بنا ہوا کوئی مسئلہ نہیں ہے، شاید اسٹوڈنٹ یہ سن کے پریشان ہو جائیں کہ ڈومیسیل کی ضرورت پڑے گی، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر ڈومیسیل بنا ہوا تو ویل اینڈ گڈ، نہیں بنا ہوا تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مے بھی ضرورت پڑ جائے، مے بھی یا تو چانسز ہے، مے بھی نہ، تو اس میں اپنی یونیورسٹی کے رولز ہیں، ان کے کچھ بھی ہم ایڈ اپ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد وہ لوگ جو حافظ قرآن کا ٹیسٹ دینے آئیں گے نا، تو وہ اچھے طریقے سے اپنے حافظ قرآن کا ٹیسٹ پریپیئر کر سکیں۔ نیکسٹ جو میں بات یہی ہے، یعنی کہ آپ کا سمجھو ایک قسم کا ڈاکومنٹس ہوا، تو آپ کے پاس ایک تو اپنا حافظ قرآن کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ کو، اگر آپ حافظ قرآن بیس پر آ رہے ہو، یہاں پر کوئی ٹیسٹ دینے آ رہے ہو، تو آپ کے پاس پراپر تیاری ہونی چاہیے حفظ قرآن کی۔ اگر آپ لوگ ایسے یعنی کہ اپنے اپلائی کر دیا، آپ کو 2-3 سپارے آتے تھے، آپ نے کہا کہ یار میرا میرٹ نہیں بن رہا، میں حافظ قرآن پر اپلائی کر دوں، مجھے 2-3 سپارے تو آتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ آپ سے پراپر سنیں گے، ہر چیز آپ سے سٹیپ بائی سٹیپ سنیں گے، اس کے بعد ہی آپ کا ہو جائے گا حافظ قرآن کا کلیئر۔ باقی ایون آپ سے قرآن پاک وہ آپ سے درمیان میں بھی سنتے ہیں، آخر میں بھی سنتے ہیں، شروع میں بھی سنتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک کوئی مذاق چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا حافظ قرآن میں اگر آپ ایڈمیشن لینے آ رہے ہو تو آپ اپنا سرٹیفکیٹ بھی ساتھ لانا۔ جو نیکسٹ ڈاکومنٹ ہے سپورٹ بیس ایکٹیویٹیز کے لیے، تو وہ آپ کے پاس جو اپنا علاقے کا کوئی نہ کوئی سرٹیفکیٹ تو سپورٹ کا بنا ہوا ہوگا۔ آپ نے سپورٹ بیس کے اوپر فار ایگزامپل اپلائی کیا، تو آپ کے پاس سپورٹ بیس کا سرٹیفکیٹ بھی ہونا چاہیے۔ اور آپ کو جب ٹرائل دینے آئیں یہاں پر، اب اکثر لوگ یہ کنفیوز ہو رہے ہیں کہ واٹ آر ٹرائل، ٹرائل سے کیا مراد ہے؟ ٹرائل سے مراد یہ ہے کہ فار ایگزامپل میں ہوں آپ کا کوچ یونیورسٹی کا کسی ٹیم کا، میں کرکٹ کا کوچ ہوں فار ایگزامپل، آپ نے اپلائی کیا تھا کہ میں ایک ایز اے کرکٹر کا کیا ہوں، کھلاڑی ہوں، تو آپ آؤ گے میرے پاس، میں یونیورسٹی کا کوچ ہوں کرکٹ کا، تو میں آپ سے کرکٹ کا ٹرائل لوں گا۔ ہاں بھائی اس کو واقعی میں کرکٹ آتی ہے، ہاں بھائی اس واقعی کرکٹ کھیل سکتا ہے یا نہیں کھیل سکتا یہ بندہ، ہاں کیا واقعی آپ نے بالنگ اچھی آتی ہے، آپ کو بیٹنگ اچھی آتی ہے، آپ آل راؤنڈر ہو، میں وہ آپ سے ٹرائل لوں گا فار ایگزامپل، مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، مثال دے رہا ہوں، میں ہوں نہیں کوچ وغیرہ، میں بھی اسٹوڈنٹ ہی ہوں، فائنل ایئر آنے والا، دعا کرو بس جان چھوٹے کسی طرح یونیورسٹی سے، مطلب بندہ تھک جاتا ہے یار، اتنے دن گھر سے دور رہنا، پھر امی ابو سے دور رہنا، یہاں مسئلے پریشانیاں، مطلب اچھی ہوتی ہے یونیورسٹی لائف بٹ سم ڈیز، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے وہ سرٹیفکیٹ بھی اپنے ساتھ لینا ہے ٹرائلز والا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اور کچھ بھی یعنی کہ آپ کو اپنے ساتھ نہیں لانا۔ اگر آپ آرمی کے شہید سنز ہو، مطلب شہید اپنے مطلب آپ کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے، آپ کے والد صاحب آرمی میں تھے، آپ نے اس بیس پر اگر اپلائی کیا ہے تو آپ کے پاس اپنے والد کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ مین ڈاکومنٹس ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک چیز اور، جو آپ نے چلان فیس پے نہیں کی یونیورسٹی والوں کو، وہ 550 کسی ڈپارٹمنٹ کی تھی، کسی کی 750 تھی، کسی کی 500 تھی، آپ نے اگر 4-5 ڈپارٹمنٹس میں اپلائی کر رکھا ہے، تو وہ جو ڈاکومنٹس ہوں گے نا وہ چلان کو اپنے ساتھ لانا مت بھولیے گا، وہ چلان ہمیشہ اپنے ساتھ ہی لانا۔ جب یہ تمام ڈاکومنٹس اپنے ساتھ لا رہے ہو تو اس چلان کو لانا بھی اپنے ساتھ مت بھولیے گا، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ ہیں مین آپ کے ڈاکومنٹس جو آپ کے موسٹلی کوسچنز آ رہے تھے کہ ہمیں کون کون سے ڈاکومنٹس کی ضرورت پڑے گی، تو اس کے اوپر ویڈیو بنانا میرا فرض بنتا تھا، اور میرے اکثر سٹوڈنٹس، مطلب آپ میرے سٹوڈنٹس ہی ہوئے، میں آپ کا سینئر ہوا، ٹھیک ہے۔ سینئر اور جونیئر کا جو ریلیشن ہوتا ہے نا، وہ سمجھو گہرا ریلیشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ مطلب کہ گہرا ریلیشن سے مراد کچھ غلط ریلیشن نہیں، آپ کو ہمیشہ سینئر ہی گائیڈ کریں گے۔ میں اپنے جونیئرز کو گائیڈ کروں گا، یعنی کہ جو میرے فارمیسی ڈپارٹمنٹ کے آئیں گے میں ان کو پراپر گائیڈ کروں گا، کیونکہ مجھے یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ پیپر کیسے بنتے ہیں یا ٹیچرز کیسے ہیں یہاں پر، میں اپنے ڈپارٹمنٹ کو اچھی طرح جانتا ہوں۔
لیکن آپ لوگ اپنے سینئرس جو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے ان سے کبھی آپ نے ایٹیچیوڈ میں بات نہیں کرنا. اگر آپ نے ان سے ایٹیچیوڈ سینئر سے بات کی نا خدا قسم وہ آپ کو تھپڑے ماریں گے. ٹھیک ہے مطلب یار وہ سینئر ہیں آپ سے 4 سال انہوں نے گزارے 5 سال انہوں نے گزارے آپ سے سینئر ہیں ان کی رسپیکٹ ہے ڈپارٹمنٹ میں. ڈپارٹمنٹ والے اگر رسپیکٹ نہیں کرتے تو چھوڑو ایٹ لیسٹ آپ کے وہ سینئر ہیں آپ کو فرض بنتا ہے ان کی رسپیکٹ کرنا. آپ لوگ یعنی کہ ان کے سامنے اگر ایٹیچیوڈ دکھانا شروع ہو جائے گا نا وہ آپ کا ایٹیچیوڈ یوں توڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے منٹوں اور سیکنڈوں میں ان کے آگے آپ کے ایٹیچیوڈ کی ویلیو زیرو ہے. وہ مطلب آپ فرسٹ سمیسٹر میں آ رہے ہو وہ فرسٹ سمیسٹر میں آ رہے ہو تو ان کی پورا ڈپارٹمنٹ ان کا پورا بیچ آپ کے خلاف ہو جائے گا. کیسے یعنی کہ آپ کا فرسٹ سمیسٹر ہے تو یعنی کہ آپ کا فرسٹ سمیسٹر بھی ہے تو فرسٹ ایئر بھی ہے تو سیکنڈ ایئر والے تھرڈ ایئر والے فورتھ ایئر والے ففتھ ایئر والے وہ سارے اسٹوڈنٹ پھر آپس میں مل جاتے ہیں اس اسٹوڈنٹ کی اکڑ کو دور کرنے کے لیے جو اسٹوڈنٹ اکڑ دکھاتا ہے سینئرس کو. میل کا مجھے یہی پتہ ہے فیمیل کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس سائڈ پہ واسطہ ہی کبھی نہیں پڑا ہے. میل کا پتہ ہے میں ایسا مطلب میری خود کی بھی بڑی مطلب وہ ہوئی تھی ریگنگ وغیرہ تو اس چیز کو کبھی پھر سنائیں گے قصہ کہانی مختصر. تو ویڈیو لمبی ہو رہی ہے ابھی اپنا خیال رکھیے اور یہی ہے آپ نے لازمی ڈاکومنٹس اپنے ساتھ لانے ہیں. ٹھیک ہے تو میں ریکویسٹ کروں گا تمام دوستوں سے کہ میک شیور آپ نے سبسکرائب لازمی کیا ہو. ٹھیک ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.